بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے اور پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہوں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور کہے کہ اے اللہ، میں آ گیا تیرے در پر۔ سوچیں ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، اس کا تو بس آپ اور میں اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب کوئی جوان چڑھتی جوانی کا شیدائی سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کتنا عظمت اور شان والا ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے میرے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص تہجد تک جائے اور کسی کو یہ سجدہ نصیب ہو۔ بس جسے اللہ چن لے تو انسان کو تکبر کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھتا ہے، یا تو وہ اللہ کا عاشق ہو یا وہ کوئی طلبگار ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، وہی انسان تہجد کو اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے مل جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی کر لے، کیونکہ تہجد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ روحانیت کی بلندیوں تک پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کر لیا۔ جب انسان کی نیت اور طلب سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی ہے، اسے بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد میں جس نے جو کچھ مانگا اللہ نے اسے بڑھ چڑھ کر عطا کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنیوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے رب نے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ سردیوں کی یک بستہ اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال سنا کر اللہ کو منانا ہے، تو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم اپنا غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں تیرے لیے تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناؤ اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔